لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ شرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، جیسے اگر کوئی مورتی پوجک ہے، مورتی کو پوج رہا ہے یا پھر اسلام کو چھوڑ کے کسی ریلیجن کو مان رہا ہے، تو یہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جب میں نے اسلام چھوڑا تو سب سے برا مجھے یہی لگا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ پنشمنٹ شرک کی کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یہ جو شرک کا گناہ ہے اس کے لیے سزا کیوں؟ یہ سوال ہے کہ سارے کیا نان مسلمز کیا جہنم جائیں گے، یہ سوال ہے۔ تو ہم لوگ یہ دونوں سوالوں کا ایک کامن آنسر اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سوال کیا ہے کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پارٹنرز ٹھہرانا، اس کے لیے جہنم کی سزا، ہمیشہ جہنم کی سزا، ایسا کیوں؟ اس کے پارٹ 1 جہنم کی سزا کیوں ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، کئی سارے 12 آنسرز ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں شرک کے ٹاپک پر۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو توحید کا کنسپٹ ہے نا، وہ بہت ہی لاجیکل ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک ہی مالک ہے، وہ بنانے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور جب سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت، ورشپ کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے کنسپٹ، یہ بہت ہی لاجیکل کنسپٹ ہے، فطرت کے مطابق، انسان کے بیسک نیچر کے مطابق انسان سمجھ سکتا ہے یہ بات کو۔ جیسے گاڑی میں ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 22 کہ سوچو ایک گاڑی میں اگر 2 ڈرائیور ہو تو کتنا بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یونیورس میں اگر بہت چلانے والے ہوتے کتنا بڑا فساد ہو جاتا، گاڑی میں کتنا فساد ہو جاتا۔ تم اس سے اینالوجی سے سمجھ لو، ہم یہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی لاجیکل کنسپٹ ہے۔ اور دوسری چیز آپ کو پتا ہے سزا کسے دی جائے گی جہنم کی، اس کے اندر حق کلیئر ہے، بہت واضح ہے، انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہے۔ پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے قاعدہ رکھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 15 کہ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ آپ سارے نبیوں کی سٹوریز پڑھو گے تو جن کی قوموں نے نہیں ایمان لایا، تو بتاؤ سزا ان پہ کب آتی ہے؟ سٹوری کی بگننگ میں، یا پیغام پہنچا دیا، انکار کیا، جان لینے پہ اتر آئے، ان کو شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، تو وہ سٹیج پر جا کے سزا آتی ہے؟ بتاؤ کون سے سٹیج پہ؟ ہاں، اینڈنگ میں۔ ایسا نہیں کہ پیغام ملا ہی نہیں اور سیدھا سزا آ رہی ہے۔ تو اللہ کا قاعدہ ہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم ہرگز سزا نہیں دیں گے یہاں تک کہ پیغمبر نہ آ جائے، یعنی کہ پیغام نہ پہنچ جائے۔ اور قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورۃ الملک کلما القی فیہا فوج، جب بھی وہاں پر ایک کمپنی، لوگ فوج در فوج جو آئیں گے، سالہم خزنتھا، جو جہنم کے گارڈز ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا، وہ لوگ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہ لوگ کیا کیے؟ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، ڈینائی کر دیا، کلیئر وارنر، کلیئر میسج جو نیچر میں ہے، جو فطرت میں ہے، اس کو سمجھنے کے باوجود انکار کیا۔ کس کے لیے ہے سزا؟ جہنم کی۔ تو اللہ نے کہا ہم سزا نہیں دیں گے یہاں تک کہ میسج نہ ملے۔ تو ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر قرآن میں سورۃ المرسلات میں 12 جگہوں پہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ بدبختی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جو جھٹلاتے ہیں، پیغام ملا جھٹلائے، بات سمجھ میں آئی جھٹلائے، جھٹلانے والوں کے لیے بدبختی ہے۔ سورۃ النساء سورہ 4 آیت نمبر 115 میں آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، اوپوز کرے۔ پھر آتا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد بھی کہ اس کے لیے ہدایت، گائیڈنس واضح ہو گئی، یعنی بات سمجھ میں آ گئی، پھر بھی اوپوز کیا۔ کس کے لیے سزا ہے؟ جو رسول کو اوپوز کرتا ہے سمجھنے کے باوجود، سمجھنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ اور سمجھنے کے لیے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث کو مسند احمد میں، ابن حبان میں ہے، اور حدیث صحیح سند سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جب آپ یہ آیت سورہ 17 ورس 15 کی کامنٹری دیکھیں گے، آپ کو وہاں پر یہ حدیث ملے گی۔ اس حدیث میں دیا ہے اربعۃ یحتجون یوم القیامہ، 4 ہے جو اللہ سے حجت کریں گے قیامت کے دن، اپنا کیس پریزنٹ کریں گے۔ رجل اسم ورجل احمق ورجل حرم ورجل مات فی الفترہ۔ میں اس حدیث کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو ماتا فی الفترہ،
جو فترے کے دور میں انتقال ہوا. فترے کا دور یعنی 2 نبیوں کے بیچ کا پیریڈ جہاں پر میسج نہیں تھا, ایسے شخص تک پیغام ہی نہیں پہنچا. اب یہاں پہ کیا ہے, کیا اس نے جھٹلایا, کیا اس کو پیغام ملا ہی نہیں, پیغمبر نہیں تھا, پیغام نہیں تھا. رجل اسم کا معاملہ کیا ہے کہ اس کے پاس پیغام آیا لیکن یہ بہرا تھا, اس کو کچھ سنا ہی نہیں دیا. تیسرا احمق, یعنی کہ پیغام آیا سنا بھی لیکن ان سے تھا, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور چوتھا رجل حرم, یعنی کہ بہت بوڑھا شخص, اس کے پاس پیغام آیا, سنائی بھی دیا, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی آیا لیکن برابر سے سمجھ میں نہیں آیا. یہ 4 لوگ اللہ سے اپنا کیس پریزنٹ کریں گے. وہ لوگ کہیں گے ربی ما اتانی لکا رسول, کہ میرے پاس رسول نہیں آیا. یہ سب جو لوگ اپنی بات کہیں گے میں نے وہ بات کا مفہوم بتا دیا. وَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لِيُطِيعَنَّهُ, کہ ان سے پرومسز لیے جائیں گے کہ وہ یقیناً فرما برداری کریں گے, بات مانیں گے. کس کی؟ ان کے رسول کی. فَيُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنْ أَدْخُلُوا النَّارَ, ان کے لیے رسول بھیجا جائے گا. وہ رسول کون ہوگا؟ فرشتہ, جیسے کہ دوسری حدیثوں سے ڈیٹیل ملتا ہے. اور وہ فرشتہ ان سب کو لے کر جائے گا اور کہے گا ادخلوا النار, آگ میں داخل ہو جاؤ. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ نہیں, انہیں آگ دکھے گی, آگ میں داخل ہو جاؤ. قال فوالذی نفسی بیدہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو دخلوها کانت علیہم بردا وسلاما, وہ اس میں اگر داخل ہو جائیں گے تو وہ اسے ٹھنڈک والی اور سلامتی والی پائیں گے. ہمیں دوسری حدیثوں سے ڈیٹیل ملتی ہے کہ جو لوگ اس آگ میں جائیں گے ان کو وہ دکھے گی آگ, لیکن ہوگی کیا؟ ٹھنڈک والی اور سلامتی والی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ورڈ سیم ورڈز ہے, بردا و سلاما. اور جو لوگ نہیں جائیں گے, انکار کریں گے, ان کا کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائیں گے. اب اگر آپ دیکھو گے کیس, یہاں پہ معاملہ دیکھو گے کہ یہ 4 قسم کے لوگ جو آرگیو کر رہے ہیں, انہیں بھیجا جا رہا ہے فرشتے کے ساتھ. سب سے پہلے تو کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے. کس سے کلام کر رہے ہیں؟ وہ خود اللہ سے کلام کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ سارے وہ سٹیجز دیکھ چکے ہیں قیامت کے دن کا, سب کو دیکھ کر کے وہ لوگوں کا معاملہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ان کا امتحان تو تھوڑا بہت ڈائریکٹ ہوگا. اللہ کے پاس وعدہ کریں گے, اللہ سے کہیں گے کہ ہاں ہم لوگ مانیں گے, رسول کی بات مانیں گے. ان کے پاس رسول کے طور پر فرشتے کو بھیجا جائے گا, فرشتہ انہیں لے کر جائے گا. اور اب ان کے لیے ٹف امتحان ہے, آگ میں داخل ہو جاؤ. آپ کے اور میرے لیے ایسا امتحان نہیں ہے کہ آگ میں کود جاؤ, یہاں پہ نہیں ہے ایسا امتحان. ان کے لیے ہوگا. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اتنا کچھ دیکھ کر کے جب ان کا امتحان لیا جا رہا ہے تو ایک ایسا امتحان ہوگا جو تھوڑا ٹف امتحان ہوگا. ان میں سے جو اپنا وعدہ پورا کریں گے, اس آگ میں داخل ہوں گے, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے. جو لوگ انکار کریں گے یعنی وعدہ توڑ دیں گے, اللہ سے کلام کیا, اللہ کے پاس جو پرومس کیا وہ پرومس کو توڑ دیں گے, ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ جہنم جائیں گے. کیوں؟ نافرمانی کی, وعدہ توڑا, عہد توڑا, پیغام لے کر پیغمبر جو پہنچ رہا ہے ان کے پاس, وہ پیغمبر کی بات کا انکار کر رہے ہیں. اب یہاں سمجھنا کیا ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا. کیا ہے یہ؟ ان کے اوپر حجت قائم ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ غور کرو کہ آخر میں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کیوں کیا ان لوگوں نے؟ ان میں سے جو لوگ انکار کریں گے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو ایک آنسر اور ایکسپلینیشن یہ ہے کہ انسان عادتوں کا غلام ہوتا ہے. جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ اسی حساب سے کام کرتا ہے. جس کی زندگی بھر یہ عادت ہوگی کہ وہ غلط کام کرے, کیونکہ انسان جو ہوتا ہے چاہے کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو, اس کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح کیا ہے, سچ کیا ہے, وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہے, صرف لالچ کے غلام ہوتے ہیں, ان کو صرف فائدہ چاہیے بس. وہ اپنے فائدے کے پیچھے صحیح غلط نہیں دیکھتے ہیں, صرف فائدہ دیکھتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوگا معاملہ؟ ایسے لوگ جن کی وہ عادت تھی وہی کام کریں گے, ان کا وہی رزلٹ ملنے والا ہے. اور جو لوگوں کی اچھی عادت ہوگی ان کو ویسا رزلٹ ملے گا, جن کی بری عادتیں ہوگی وہ ویسا ہی کام کرنے والے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں سب مسلم جنت, سب نان مسلم جہنم, اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم میں ایسا بھی مسلم ہو سکتا ہے جو منافق ہے, جو صرف کہتا ہے مسلم ہو لیکن ہے نہیں, اندر ایمان نہیں ہے, اس کے ایکشنز اس کے ایمان کے بغیر ویسے ایکشنز ہے, وہ جھوٹا ہے نام مسلم لیکن نہیں ہے ریئل مسلم. تو وہ شخص تو جہنم میں, قرآن میں دیا ہوا ہے. اور ایسا کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے جس کو ہو سکتا ہے میسج نہیں ملا اور وہ وہاں پر اس امتحان میں پاس ہو کے جنت جائے گا جیسے اس حدیث میں دیا ہے. تو یہاں پر مسلم نام سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے کاموں سے ہو رہا ہے. ہاں, تو وہ مسلم جو حق پر چل رہا ہے وہ جنت جائے گا, اور وہ نان مسلم ہو جو سمجھ کر کے انکار کر رہا ہے, حق کا, سچائی کو سمجھ کر کے انکار کر رہا ہے, تو پھر اسے اپنے کرنے کا نتیجہ ملے گا. تو دونوں چیزیں ہیں,
ہم نے دونوں پاسبلٹی دیکھے, ایک مسلم جو جنت جائے گا, ایک نان مسلم جو جہنم جائے گا, اور ایک مسلم جو جہنم جائے گا, اگر نام ہوگا لیکن ہوگا منافق, اور ایک نان مسلم جو حق اور سچائی کے طلب میں تلاش میں زندگی اس نے گزاری, تو اس کے ساتھ وہ عادت ہوگی اس کی, تو اس کو وہی نتیجہ بعد میں ملے گا سب کے ساتھ, یعنی کہ ان شارٹ انصاف ہوگا. اب سوال کیا ہے, جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شرک کے لیے سزا کیوں ہے, ہم کہتے ہیں یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کا. یہ ایک بنیادی سوال ہے. یعنی بات سمجھو, دیکھو ہم سب کو اللہ نے عقل دیا ہے, سوچنے کی طاقت دی ہے, دیکھنے اور سننے اور سوچنے کی کیپیبلٹی دی ہے. کیوں؟ استعمال کرنے کے لیے. ایک انسان دنیا میں جی رہا ہے, کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتا ہے میرا مالک کون ہے جس نے مجھے بنایا, کون ہے دنیا کا چلانے والا, کیا ہے زندگی کا مقصد, میں یہاں پہ ہوں, یہاں سے کہاں جانے والا ہوں, کیا ایسے ختم ہو جاؤں گا. یہ ساری ریالٹیز اس کے سامنے ہے. اب یہاں سوال کیا ہے کہ کوئی کہے ون گاڈ اور کوئی کہتا ہے مینی گاڈز, اور جو لوگ کہتے ہیں سب صحیح, تو وہ لوگ کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں. دیکھو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, یا تو ون گاڈ صحیح ہے تو مینی گاڈ صحیح ہے, ایمانداری سے. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, یا تو 1 صحیح ہے یا تو 3 صحیح ہے یا تو 33 کروڑ صحیح ہے. سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی کہے سب صحیح ہے, اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں 1 = 3 ہوتا ہے کیا 1 = 3 = 33 کروڑ, تو سب صحیح. لیکن جب نہیں ہے سب سیم ایکول نہیں ہے, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ گاڈ انسان بنتا ہے, کوئی کہے کہ نہیں گاڈ انسان نہیں بنتا. ہاں, کوئی کہے نہیں بنتا ہے, کوئی کہے بنتا ہے, کوئی کہے آئیڈل ورشپ غلط ہے, کوئی کہتا ہے صحیح ہے. دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یا تو صحیح ہے تو غلط ہے. کوئی کہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, اور کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد بہت زندگیاں ہیں. سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اسکول میں سکھایا جائے 2 اور 2 4 بھی صحیح, 5 بھی صحیح, 3 بھی صحیح, 6 بھی صحیح, کیا ایسی اسکول میں ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈالیں گے؟ تو ہم کہیں گے اس کو تو میتھس ہی نہیں معلوم ہے, ہاں میتھس ہی نہیں آتا ہے. یہاں پہ سوال کیا ہے, کیا گاڈ کے بارے میں جھوٹی باتیں بولنا اوکے کہ گاڈ از ان نیڈ آف ہیلپ, ایسا مانتے ہیں کہ گاڈ کو ہیلپ کی ضرورت ہے, گاڈ کو پارٹنرز کی ضرورت ہے, گاڈ ڈیپینڈنٹ ہے, جیسے انسان ڈیپینڈنٹ ہے نا نربھر, ایسے گاڈ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. گاڈ کا بیٹا ہوا اسے بیٹے کی ضرورت ہے, پارٹنرز کی ضرورت ہے, ہیلپرز کی ضرورت ہے. کوئی آئیڈل جو اپنے ہاتھ سے بنا رہے وہ گاڈ ہے. ایک ہیومن بینگ گاڈ ہے, کریٹر آف دا یونیورس. انسان کریٹر ہے یونیورس کا. یونیورس کو دیکھا ہے, ہماری سائز دیکھی ہے. اگر کوئی مانتا ہے نہیں انسان نے بنایا یونیورس کو, تو ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی جھوٹ بولو, سب سے اوکے ہے کیا؟ مطلب از اٹ لائک دس؟ مطلب یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے کہ غلط کو غلط بولو نا, ایمانداری. دیکھو یا تو تم بولو تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ایمانداری کا تقاضا کیا ہے؟ لیٹس بی آنےسٹ اینڈ فیئر, کہ جو صحیح ہے صحیح ہے, غلط ہے غلط ہے. سب سے بڑا جو ظلم ہے نا, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم زمین پہ جو ہو رہا ہے نا کہ لوگ اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں, اس کا دیا ہوا سب کچھ اسی کے ساتھ پارٹنر شریک کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے, ظلم. یہ سب سے بڑا انجسٹس ہے. اور یہاں تک آ کے غداری ہوتی ہے نا, غداری, کہ بھائی کوئی کنٹری کے اندر ٹریزن کا لا ہوتا ہے, غداری کا قانون ہوتا ہے. تو اس روئے زمین پر سب سے بڑی غداری یہ ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اور ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں, تو یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ غداری ہے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, اس کو پارٹنرز بناؤ, اللہ یہ نہیں معاف کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس سے کم گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا, فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِیمًا, اس نے سب سے بڑا بہتان گڑا. کہ سوال یہ ہے, سنو, کس کا انکار کر رہے ہو؟ سوال کیا ہے؟ کس کا انکار کر رہے ہو؟ قرآن میں آتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنا چاہیے. ان اللہ لقوی عزیز, کیونکہ یقینا اللہ تعالیٰ طاقت والا, غلبے والا ہے. مطلب جتنا بڑا مقام اس کا انکار کرنا اتنا بڑا گناہ. مثال کے طور پر کوئی ایک شخص جو ایک حوالدار کی بات نہ مانے, ایک اپرادھ ہے, جرم ہے. اب پولیس انسپیکٹر نے کہا, اس کی بات کو نہیں مانا اور بڑا گناہ ہو گیا, اپرادھ ہو گیا. اس نے کمشنر کی بات کو نہیں مانا اور بڑا اپرادھ ہو گیا. یہاں پہ سوال کیا ہے کہ ہم مالک الملک, بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, جس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے, جس کی گریٹنس کو سمجھنا چاہیے, اس کا انکار کر رہا ہے, تو سب سے بڑا گناہ ہے یہ, سب سے بڑا گناہ ہے یہ. اب سوال کیا ہے کہ کیا انسان شکر گزاری نہیں کر سکتا؟ کہ دیکھو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم, یقینا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. سوال کیا ہے؟ اس کے کتنے 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 احسان ہیں. اگر گننا چاہے آدمی گنے, ہاں
یہ آنکھیں ہیں ہمارے پاس، ناک ہے، کان ہے، گننا چاہو گن نہیں سکتے. کیوں نہیں گن سکتے؟ کیا دل کی ہر دھڑکن کو گنیں گے؟ کیا ہر ایک سانس کو گنیں گے؟ ایک ایک سانس نعمت ہے. کتنی نعمتیں پتہ ہے، وہ شاید گننے کی آدمی کوشش کرے، کتنی نعمتیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈسکور کرتے رہتے ہیں ہم لوگ نعمتیں اس کی. تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. میں سوال پوچھتا ہوں، اتنا سب ملنے کے بعد کیا انسان کو گریٹفل، شکر گزار، یہ تو کوئی بھی نان مسلم بھی سمجھ سکتا ہے نا، گریٹیٹیوڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے، شکر گزاری کوئی چیز ہوتی ہے. کیا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا اور اس کے ساتھ ناشکری کرے؟ تو یہ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھے. مطلب دوسری بات اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کم سے کم یہ پرسپیکٹو سے سمجھے، گریٹیٹیوڈ کے پرسپیکٹو سے، کہ کلیئر انگریٹیٹیوڈ میں کچھ غلط نہیں ہے، اس سے سب کچھ ملا، تم گن نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں ہیں اور اس کے بعد جھٹلاتا ہے کوئی، تو there's nothing wrong. سوچو ذرا، دل سے سوچو، کیا کچھ غلط نہیں ہے؟ اچھا، اگلا پوائنٹ، 7واں، شرک کیوں اتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ کیونکہ جن کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ، they are not worthy of worship، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے اندر کمیاں ہیں، شارٹ کمنگز، کوئی ڈیپینڈنٹ ہے، نربھر ہے دوسروں پر، ہاں، پتھر ہے، انسان ہے، ایسے جنہوں نے کچھ بنایا نہیں، خود بنے ہوئے ہیں. وہ جو کوئی چیز کے مالک نہیں ہے، اس مالک کو چھوڑ کر جو ہر چیز کا مالک ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے کوئی جو کوئی چیز کا مالک نہیں ہے، جو کوئی چیز کو کنٹرول نہیں کرتے، جو نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو خود ضرورت میں ہے، مطلب دے آر ان نیڈ. تو سوال کیا ہے؟ ایسوں کی عبادت کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یو آر ورشپنگ ون ہو از ناٹ وردی آف ورشپ. اگلا سوال، کیا تم ایسے گاڈ میں بلیو کرنا چاہتے ہو جو صرف ریوارڈ دے سکتا ہے، سزا نہیں دے سکتا، صرف انعام دے سکتا ہے، سزا نہیں دے سکتا؟ یہ تو ویکنس ہو گئی. یہ تو گاڈ کے تعلق سے جو کنسپٹ ہے اس میں ویکنس ہے کہ وہ ایسے گاڈ میں بلیو کرتے ہیں جو صرف انعام دے سکتا ہے، سزا نہیں دے سکتا. یہ کیا ہے؟ ویکنس ہے. تو یہاں پر بھی بیسک پریمس پہ ہم آتے ہیں کہ سوال پوچھنا ہی غلط ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. یعنی ہم سے پوچھا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. یہاں پوچھنا ہی غلط ہے، یہاں سمجھنا ضروری ہے، بات کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی کیا؟ اگر کسی کے لیے کلیئر ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے کلیئر ہو گیا کنسپٹ آف گاڈ، لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھ میں آ گیا یہی صحیح کنسپٹ ہے، پھر یہ سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے نا، تو یہ سوال پوچھنا ہی غلط ہے. کیونکہ وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ خالق کائنات، کریٹر آف دا یونیورس، اس کی بات کر رہا ہے. اس کو سوال پوچھا جائے گا، یہ بیسک پریمس ہی غلط ہے. لیکن ہم سے پوچھا جائے گا، یہ بات کلیئر ہے کہ ہم انسانوں میں الگ الگ راستوں میں چلنے والے انسان ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، یہ ریئلٹی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو، تم ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ اپریشیٹ کرنے والا ہے. انسان کرتے ہیں جو کام ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور علم والا ہے. تو یہاں پہ اللہ کو کیا ملے گا؟ ہاں، کہ دوسرے گناہ ہے یا شرک کا گناہ ہے، اللہ کو پنش کر کے کچھ نہیں ملنے والا. یہاں پر انسانوں کے لیے ہے کہ وہ سچی بات کو سمجھیں کہ یہ رزلٹ ہے، ان کے کاموں کا رزلٹ ہے. ایک اور پوائنٹ ہم ایڈ کریں گے، یہاں پہ ایک ریلیٹڈ سوال آتا ہے. سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو نان مسلمز ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، کوئی دان پنیہ کر رہا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ان کا کیا؟ تو اس حدیث میں اس سوال کا جواب موجود ہے. ان الکافر، یقیناً جو کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہے، اذا عمل حسنۃ، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اطعم بها تومۃ من الدنیا، اسے دنیا میں ہی اس کا انعام مل جاتا ہے. یعنی کہ کوئی کافر ہے جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا انعام مل جاتا ہے. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اور مومن، فَإِنَّ اللَّهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے. اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کرتا ہے. وَيُوقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی فرما برداری کے مطابق اسے دنیا میں بھی رزق دیتا ہے. تو اسے ریئل انعام کب ملے گا؟ ایک مومن کو آخرت میں ملے گا. لیکن ایک کافر ہے، اس کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا، اس کو دنیا میں اس کا انعام مل جائے گا. جو گڈ کیا، اچھا کیا، کسی کی مدد کی، اسے انعام مل جائے گا. بنیادی بات ہے جزاء بما کانوا یکسبون، جو کرتے تھے، جو کمائے تھے،
اسی کا بدلہ ان کو آخرت میں ملنے والا ہے. آخرت میں کیا ملے گا؟ جو کمائی وہی ملے گا. تو جس نے سچائی کو دیکھ کر کے انکار کیا، جس نے کریٹر کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی، جس نے ناشکری کی، اس کو کیا مل رہا ہے؟ جو کیا اس کا بدلہ مل رہا ہے. اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. تو یہ ہے ہمارے سوالوں کا جواب. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، اسمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.